اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 109 لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ ہا انتم سنتے ہو، ہا اولائی تم وہ لوگ ہو، جادلتم تم جھگڑتے ہو، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادلو فمن پس کون، یجادلو جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان کا، وکیلاً وکیل۔ آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو واقعہ تیمہ بن عبیرق کی چوری کے حوالے سے تھا۔ اللہ پاک نے یہاں پر متنبع کیا، وارن کیا، الرٹ کیا۔ ہا انتم سنتے ہو، ہا اولائی تم وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے کے اندر قبیلہ بنو ظفر کو متنبع کیا، خبردار کیا کہ اے قبیلہ بنو ظفر، دنیاوی زندگی کے اندر جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے تم جھگڑتے ہو، ان کی طرف سے تم دلائل دیتے ہو، قرابت کی وجہ سے یا دوستانہ تعلقات کی بنا پر تم مجرم کی اعانت کرنے سے باز نہیں آتے۔ اے قبیلہ بنو ظفر، تم اسے اپنی ذاتی یا قبیلہ کی عزت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے ہو اور ہر ممکن ہیلہ سے تم اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بنو ظفر کا جو طرز عمل آپ سن چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس بنو ظفر کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر آنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں، کبھی بھی مجرم کی پشت پناہی نہ کرنا، کبھی بھی مجرم کی حمایت نہ کرنا، کبھی بھی مجرم کی برأت کے لیے، مجرم کو بری کرنے کے لیے دلائل کے انبار نہ لگا دینا۔ آج تو تم جھگڑا کر رہے ہو ایک مجرم کو بچانے کے لیے، ایک مجرم کی صفائی کے لیے، ایک مجرم کو باعزت بری کرانے کے لیے آج تو تم طرح طرح کے دلائل دے رہے ہو اس دنیا کی زندگی کے اندر، مگر اللہ پاک فرماتا ہے سنو، غور سے سنو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ اللہ پاک نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا جب کل قیامت کا دن آئے گا تو ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا یا کون ہوگا ان کا وکیل اس روز جس روز قیامت قائم ہوگی۔ اب اللہ پاک نے یہاں بڑی زوردار بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو مجرم ہوگا وہ تو اپنے جرم کی بنا پر جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کا تو مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے بھی کیا تم اسے بے گناہ ثابت کر سکو گے؟ اللہ کے دربار میں بھی کیا اس جھوٹے شخص کی تم وکالت کرو گے؟ اور اگر تم اس دنیا کی زندگی کے اندر آج اسے بچا بھی لوگے، اسے باعزت بری بھی کرا لوگے، تو ذرا سوچ کے بتاؤ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب دن قیامت کا آئے گا تو اسے اللہ کی بارگاہ سے تم کیسے بری کراؤ گے، اسے اللہ کی بارگاہ سے کیسے بچاؤ گے؟ آج یہاں تو اسے بچا لوگے۔ جتنا بھی ہمارا عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اللہ رب العالمین اس عدالتی نظام کو للکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عدلیہ کے پورے نظام کو پکار رہا ہے کہ اے ایوان میں بیٹھے ہوئے قاضیوں، منصفوں، ججوں، وکیلوں، آج تم ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہو، ایک مجرم کو باعزت بری کرنے کے لیے تم ہر ہیلہ اختیار کر لیتے ہو۔ آج تم اس دنیا کی عدالت کے اندر اسے بری کروا سکتے ہو، مگر سوچ لو قیامت کا جب دن آئے گا تو تم اللہ کے دربار سے اس مجرم کو بری نہیں کرا سکو گے، اور جب اس کو اللہ کے دربار سے تم نہیں چھڑا سکو گے تو وہ جائے گا جہنم میں،
وہ تو جائے گا اپنے جرم کی وجہ سے جہنم میں، اور تم جاؤ گے دنیاوی زندگی کے اندر اس مجرم کی پشت پناہی کا گناہ کر کے تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر صرف مجرم کی حمایت چھوڑ دی جائے تو آپ یقین جانیں گناہ ختم ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، پھر جرم کا خاتمہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بچتی، ہر رکاوٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور مجرم جب کیفر کردار تک پہنچتے ہیں اور مجرموں کی پشت پناہی نہیں کی جاتی تو پھر گناہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، برائی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ جب کسی گناہگار شخص کو، کسی مجرم کو جب سزا مل جائے گی تو پھر کون ہوگا جو گناہ کرے گا؟ آج مجرم دندناتے پھرتے ہیں، آج چور، ڈاکو، لٹیرے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور غریب آدمی کو، کمزور آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا اسے جیل کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اسے جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے کمزور آدمی کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کی چوری کی سفارش کی گئی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اگر اسے سزا دی گئی تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے کیسے چھوڑ دوں جس نے چوری کی ہے؟ چوری کرنے والے کو میں نہیں چھوڑ سکتا، چوری کرنے والے کو میں بری نہیں کر سکتا۔ میں تمام وکلاء سے، تمام ججز سے، تمام منصفوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی قانون کی تنفیذ میں آڑ نہ بنے، قانون کو نافذ کرنے میں، قانون کی امپلیمنٹیشن کے اندر کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آج اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی قانون کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور کسی مجرم کو باعزت بری کروا لیتا ہے تو اسے ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا قیامت پر یقین ہے یا یقین نہیں ہے، اور اگر قیامت پر یقین ہے اور روز حساب اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین ہے تو پھر وہ ڈرے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ اگر آج اس دنیا کے اندر میں نے کسی مجرم کو بری کروا دیا یا بری کر دیا اور وہ سزا سے بچ بھی گیا، تو پھر جب کل قیامت کا دن آئے گا نہ وہ جرم کرنے والا سزا سے بچے گا اور نہ اس مجرم کو جرم کی سزا سے چھڑانے والا اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ پھر دونوں، جرم کرنے والا بھی اور اس مجرم کو بچانے والا بھی، دونوں کل قیامت کے دن عذاب الہی کا مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جو شخص کر بیٹھے سوءً برا کام، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، یجدی پائے گا اللہ کو، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اصول کی بات ارشاد فرما دی کہ جس سے بھی گناہ ہو جائے وہ اس گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھوں پہ نہ ڈالے۔ جس سے گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ انسان ہے، انسان جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی انسانی اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان فرما رہا ہے، اپنی مغفرت کی وسعت کو بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، گناہ کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی حماقت نہیں ہے جتنی بڑی حماقت کسی گناہ کو کر کے اس گناہ پہ ڈٹ جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی سے غلطی یا نادانی کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے اوپر ڈٹ نہ جائے، اس گناہ کے اوپر ضد نہ کرے، اس گناہ پر اصرار نہ کرے، اس گناہ کا دوبارہ آئندہ اعادہ نہ کرے، اس کو
ریپیٹ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے اور معافی کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھے پہ نہ ڈالے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس سے اگلی آیت کے اندر، سورۃ النساء آیت نمبر 111، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَن اور جو یکسب کمائے اثمن گناہ کو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ تو وہ کماتا ہے اس گناہ کو، عَلَى نَفْسِهِ اپنے آپ پر، اپنے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ایک بار پھر اس بات کو واضح فرمایا کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، جو شخص بھی کسی چوری کا مرتکب ہوتا ہے وہ اپنے ضمیر کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے کو تو اذیت پہنچے گی بعد میں، دوسرے کا نقصان ہوگا بعد میں۔ جس نے بھی گناہ کمایا اس شخص نے اپنا ہی نقصان کیا، وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ تو ہر شخص کو گناہوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں جب گناہ کروں گا تو اس کا نقصان میری ذات کو پہنچے گا، اس کا وبال میرے کندھوں پہ آئے گا، وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچائے گا، قوم کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے خاندان کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے قبیلے کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ سارے نقصانات بعد میں ہیں، وہ سب سے پہلا نقصان اپنا کر رہا ہے۔ آپ سنیے گا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا اور جو بھی کمائے گناہ کو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً وَمَن اور جو یکسب کمائے خطیئۃً کوئی خطا، او اثمن یا گناہ، او یا اثمن گناہ، ثم پھر یرمی تہمت لگائے، بھی اس سے، بریئن کسی بے گناہ کو، فقد پس یقیناً، احتمل اٹھایا، بہتاناً بوجھ، و اثمن اور گناہ، مبیناً کھلا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود گناہ کر کے اس کی تہمت کسی دوسرے کے اوپر لگا دے، بہتان کسی دوسرے کے اوپر لگا دے، تو اس نے بیک وقت ایٹ اے ٹائم اس نے دو گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک تو اپنا گناہ کرنے کا اور دوسرا اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر ڈالنے کا، کہ اس نے بہتان لگا دیا، تو بہتان کا یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ کرنے سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں پر بہتان لگانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء آیت نمبر 112 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر 13واں رکوع 5ویں پارے کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام میں غور و خوض کرنے، اپنے کلام کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم